بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، پیش خدمت ہے مثنوی مولانا روم سے ایک دلچسپ حکایت، سلطان محمود غزنوی اور 5 چور۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات سلطان محمود غزنوی اپنا شاہی لباس اتار کر عام لباس میں اپنی رعایا کی نگرانی کے لیے گشت فرما رہا تھا کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں۔ چوروں نے سلطان محمود کو دیکھ کر دریافت کیا کہ اے شخص تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے، اس لیے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ وہی کام اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ایک نے کہا کہ صاحبوں، میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ بھی اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں بھی دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیواروں میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں، جیسے مجنوں نے بغیر بتلائے ہوئے خاک سونگھ کر معلوم کر لیا تھا کہ اس جگہ لیلا کی قبر ہے یا نہیں۔ پانچویں شخص نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہو لیکن میں اپنے پنجے کے زور سے کمند کو اس محل کے کنگرا میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان کے اندر آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ اے شخص، تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی رحم میں ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں، یعنی جب میں رحم میں داڑھی کو ہلا دیتا ہوں تو مجرموں کی قتل کی سزا سے بھی فی الفور نجات ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے قطب ہیں، یعنی اگر ہم پکڑے جائیں گے تو آپ کی برکت سے چھوٹ جائیں گے۔ ہمارے پاس چوری کے ہر مسئلے کا حل موجود تھا، لیکن اگر چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے تو اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اب اس کا بھی راستہ نکل آیا ہے، لہٰذا اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد سب کے سب سلطان محمود غزنوی کے محل کی طرف چل پڑے۔ سلطان خود بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کہ کتے نے کہا کہ سلطان بھی تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان بالکل نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔ محل کے پاس پہنچے، ایک نے مٹی سونگھی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں مدفون ہے، دوسرے نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا۔ جلدی جلدی ہر ایک نے چوری کے مال کو محفوظ کیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ اور ان کے گھروں کے رستے پہچان لیے اور اپنے آپ کو ان سے چھپا کر شاہی محل میں واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دن کے وقت رات کا تمام ماجرا بیان کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو اور سزائے قتل سنا دو۔ جب وہ سب کے سب بندے ہوئے عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کانپنے لگا، لیکن وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا تھا اس کو دن میں بغیر شک و شبہ کے پہچان لیتا تھا، وہ بہت مطمئن تھا۔ اس شخص کا چہرہ خوف اور امید سے کبھی زرد اور کبھی سرخ ہو رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے غصے کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلادوں کے سپرد کر کے پھانسی پر لٹکا دو، اور چونکہ اس مقدمہ میں خود گواہ ہوں اس لیے اب کسی اور گواہ کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت حاصل کرنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے ہنر کی تکمیل کر دی ہے، اب آپ اپنے ہنر کا اظہار فرمائیے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ رات آپ چوری کے معاملے میں ہمارے ساتھ تھے، تو بس اب کرم کیجئے اور رحم کے ساتھ اپنی داڑھی ہلا دیجئے۔ ہم سب کا ہنر تو آپ نے دیکھ لیا، اب ہم بھی آپ کا ہنر دیکھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ سلطان محمود اس کی گفتگو سن کر مسکرایا اور اس کا دریائے کرم جوش میں آیا، اور اس نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی، حتیٰ کہ تمہارے کمال نے ہی تمہیں مصیبت میں گرفتار کر دیا ہے۔ اب چونکہ اس شخص نے مجھے پہچان لیا ہے اس لیے میں بھی اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتا ہوں اور تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ سامعین، خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔